آپ کو 2015 میں ڈرائیونگ لائسنس آفیسز کے باہر ڈرائیوروں کا رش یاد ہے؟ واقعہ یہ تھا کہ ڈی آئی جی ٹریفک امیر احمد شیخ نے رشوت اور بدماشی کا دھندا بند کرنے کی ٹھان لی تھی۔ صاف کہہ دیا تھا کہ جو بغیر لائسنس ڈرائیو کرتا نظر آئے گا سیدھا جیل جائے گا۔ لیکن مردوں کے شہر میں زندہ آدمی کا بھلا کیا کام؟ جہاں سرکاری سرپرستی میں بگاڑ انتہا کو چھو رہا ہو، وہاں صحیح کام بھی اکثر غلط بن جایا کرتا ہے۔ رانگ سائیڈ آنے والا بھی صحیح چلنے والے کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ اس وقت سندھ کے ہوم منسٹر سہیل انور سیال اور آئی جی پولیس غلام حیدر جمالی تھے۔ ڈرائیوروں کی پریشانی ان سے دیکھی نہ گئی۔ امیر الدین شیخ کو شاباشی دینے کے بجائے الٹا ان کی کھچائی کر دی۔ فوری مداخلت کر کے آرڈر واپس کرایا، ایک درست ہوتا کام رکوایا اور پھر سب ہنسی خوشی سٹیٹس کو پر چلنے لگے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ وزیر داخلہ اور آئی جی صاحب کی بھی اپنی بسیں چل رہی ہیں۔ لالو کھیت کے نزدیک سر سید کالج کے آس پاس مزید 6 کالجز اور کئی سکولز ہیں۔ یہ موبائل فون اور واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، نہ ہی آج کی طرح سوشل میڈیا، نیوز چینلز اور ریڈیو سٹیشنز کی بھرمار تھی۔ پھر بھی حادثے کی اطلاع جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں سٹوڈنٹس نے سڑکیں بھر دی۔ زیادہ تر سٹوڈنٹس ناز آباد، رضویہ، پاپوش نگر، نارتھ ناز آباد اور حیدری سے یہاں پہنچے تھے، مگر سٹوڈنٹس ہی نہیں، پریشان حال والدین بھی پھنس جانے والے بچوں کو لینے کالج کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا آسان نہ تھا، لوگ سڑک پر دھرنا دے کر بیٹھ چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد جو سر سید کالج کی طالبات ہیں، بیسیکلی ریئیکشن تو وہاں سے آیا۔ اگر ہم آغاز کی بات کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ سر سید کالج کی طالبات سب سے پہلے نکلتی ہیں، پھر گورنمنٹ گرلز کالج فار وومن جو برابر میں ہی تھا اس کی طالبات نکلتی ہیں، اور پھر یہ نکل کر جو ہے وہ اسی شاہراہ پر جو دیگر کالجز ہیں وہاں تک جاتی ہیں۔ تو اس کو پلانٹڈ کہنا، پلانڈ کہنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حقیقت سے جو ہے وہ دور بات ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں کالجز کی طالبات ملتی ہیں، مل کر جو ہے یہ گورنمنٹ بوائز کالج جو فار مین ہے وہاں پہنچتی ہیں، اور وہاں پہنچ کر اپنی چوڑیاں اتار کر جو ہے وہ بوائز کالج کی طرف پھینکتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ جو بوائز کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی باہر آ جاتے ہیں، اور پھر جو ایک ریئیکشن ہے، دیکھیں یہ سب کچھ تو ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طلبہ کا احتجاج تھا یا نوجوانوں کا احتجاج تھا، جس میں طلبہ بھی تھے، طالبات بھی تھیں، لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں۔ لیکن اس کے بعد جو آگ لگی وہ پورے شہر میں لگی۔ کراچی میں اس طرح کا اشتعال اور ہنگامہ آرائی اب تک دکھائی نہ دی تھی۔ رستے بند تھے اور نعروں سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ کالج کی مینجمنٹ بھی اس واقعے پر پریشان تھی۔ پرنسپل نے پڑھائی بند کر کے بچیوں کو اس شور اور افراتفری کے ماحول میں باہر جانے سے روک دیا۔ ہجوم بے انتہا جذباتی ہو چکا تھا۔ کالج کے اندر بچیاں خوف سے لرز رہی تھیں۔ باہر ہجوم کی چیخو پکار تھی اور اندر گھبرائی ہوئی لڑکیوں کے چہرے پر خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب احتجاج کرنے والوں نے گزرتی گاڑیوں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ یہ پتھر ویگنوں، رکشوں اور ٹیکسیوں پر برسائے جا رہے تھے۔ دکانداروں نے ایسے میں کاروبار بند کر کے رفو چکر ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ احتجاج جاری تھا کہ اسی دوران کسی نے منی بس کو آگ لگا دی۔ پھر کیا تھا، جب ایک گاڑی کو آگ لگی تو پھر نہ تو کوئی گزرتی بس محفوظ رہی اور نہ ہی کوئی دکان۔ گل بہار تھانہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ پولیس نے آتے ہی ہجوم پر دھاوا بول دیا۔ ٹیئر گیس کے بے شمار شیل سے زمین بھر گئی۔ پورا ماحول آنسو گیس کی لپیٹ میں آ گیا۔ بس سمجھے 2014 کے اسلام آباد دھرنے میں ڈی چوک پر میدان جنگ جیسا منظر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اندھیرا چھا گیا ہو۔ لاٹھی چارج ہوا تو بات یہیں تک محدود نہ رہی۔ پولیس احتجاج کرنے والوں کے پیچھے گلی محلوں میں گھس گئی۔ جھڑپوں میں کئی اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے اور درجنوں گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس نے لڑکیوں کا بھی رتی برابر لحاظ نہ کیا اور ان کے ساتھ نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ اچانک شروع ہونے والا احتجاج طاقت کے استعمال سے ایک منظم لسانی فساد میں بدل گیا۔ گولی مار سے اورنگی ٹاؤن تک حالات خراب ہو گئے۔ جب لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پر دل کی بھڑاس نکالنے لگے تو ٹرانسپورٹرز بھی میدان میں اتر آئے۔ وہ اپنی گاڑیوں اور ڈرائیورز کو بچانے کے لیے جوابی حملے کرنے لگے۔ یوں مقامی اور غیر مقامی افراد کے درمیان جنگ کا سا ماحول بن گیا۔ تشدد کے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس آرگنائزڈ اٹیکس میں بدل گئے۔ سنی سنائی باتوں اور افواہوں کا بازار ایسا گرم ہوا کہ بات حملوں سے ہلاکتوں تک جا پہنچی۔ گرو مندر سے لسبیلا، پٹیل پاڑا سے پاک کالونی، بس یوں سمجھیں ہر طرف 12 مئی جیسا منظر تھا۔ بائی دا وے 12 مئی سے متعلق ہماری ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ نعروں اور ڈنڈوں کے بعد ذرا ہی دیر میں شہر آتشی اسلحے سے گونجنے لگا۔ گولیوں کی ایسی تڑتڑاہٹ اس سے پہلے کراچی میں کبھی نہ سنی گئی تھی۔
जब तक राइट्स और कैजुअलिटीज की इत्तला सूबाई इंतजामिया तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वजीर आजम जुनेजो और वजीर आला गौस अली शाह हालात की नजाकत को ना समझ सके। एक कॉलेज स्टूडेंट की हलाकत पर शुरू होने वाला एहतजाज एथनिक वायलेंस में बदल चुका था। कई कीमती जानें जाया हो चुकी थी, मगर हालात थे कि बिगड़ते ही चले जा रहे थे। ऐसे में फौज को बुलाने के सिवा कोई चारा ना था। गली गली में खौफ की फजाएं थीं। सदर से सोहराब गोट तक इंतहाई कशीदा इलाकों में फौज ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन हालात फिर भी न संभले। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां तो पहले ही बंद कर दी गई थीं। पोर्ट सिटी में ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस भी ठप होकर रह गया। सप्लाई चेन टूट गई और बेसिक जरूरत की चीजें शॉर्ट हो गई और कीमतें आसमान से बातें करने लगी।